الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مسلم یعود مسلما غدوة الا صلی علیہ 70,000 ملکا حتی یمسی وان اعادہ عشیة الا صلی علیہ 70,000 ملکا حتی یصبح وکان له خریف فی الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ ترمذی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا کہ جو مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان مریض بھائی کی عیادت کے لیے اگر صبح کو جاتا ہے تو شام تک اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور اگر وہ شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ وَقَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، اور اس کے لیے جنت میں باغ لگا دیا جاتا ہے۔ اس حدیث شریف کو ترمذی نے روایت کیا۔ اس حدیث شریف میں مریض کی عیادت کے لیے جانے کو، اس کی خیر خیریت ریافت کے لیے جانے کے لیے اجر و ثواب کو بیان کیا گیا ہے کہ اس کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کی مزاج پرسی کے لیے، کسی مریض کی مزاج پرسی کے لیے، اس کا کوئی بہن بھائی ہے، دوست ہے، رشتہ دار ہے، بیمار پڑ گیا اور اس کے پاس گیا، اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے اگر صبح کو گیا تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور اگر وہ شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں باغ لگا دیا جاتا ہے۔ دیکھیں مریض کی عیادت کے لیے جانے کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے، مگر اکثر لوگ اس سے غافل ہیں۔ اگر کوئی رشتہ دار ہے، دوست ہے، بیمار پڑ گیا تو اس کے پاس بہت کم لوگ جاتے ہیں، اس کی مزاج پرسی کے لیے جانے کا رواج بہت کم ہے، اور بعض لوگ صرف اس لیے نہیں جاتے کہ جب ہم جائیں گے ہمیں کچھ نہ کچھ دے کر آنا پڑے گا یا کچھ ساتھ لے کر جانا پڑے گا، بعض لوگ صرف اس لیے نہیں جاتے۔ اور اگر ان کا رشتہ دار یا دوست غریب ہے پھر تو خاص طور پر کوئی توجہ ہی نہیں دی جاتی کہ یہ مریض ہے ہم اس کے پاس جائیں۔ مگر آپ دیکھیں کہ صرف اتنی سی بات پر اگر کوئی آدمی اس کی مزاج پرسی کے لیے 10-15 منٹ آدھا گھنٹہ اگر نکال لے تو کتنے بڑے اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ کسی شخص کے لیے 70,000 فرشتے اگر 12 گھنٹے تک مسلسل دعائیں مغفرت کرتے رہیں تو اس کی مغفرت میں کوئی شک باقی رہ جاتا ہے۔ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ پھر یہی نہیں بلکہ فرمایا کہ وَقَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، کہ اس کے لیے جنت میں باغ لگا دیا جاتا ہے، صرف اتنی بات پر کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے خیر خیریت دریافت کرنے کے لیے گیا ہے۔ پھر آپ نے یہ یعنی سنت نبی یہ ہے کہ جب آپ مریض کے پاس آدمی جائے تو اسے پریشان کرنے کی باتیں نہ کرے کہ بھائی یہ تو ایسا مرض ہے جس میں بہت سے لوگ ان کی جان چلے گی، بہت سے لوگ چلے گئے، یہ تو بڑا خطرناک مرض ہے، یہ بات نہ کرے، بلکہ اسے یہ کہے کہ لا بأس بہ طہورا انشاءاللہ، انشاءاللہ آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائیں گے، آپ پریشان نہ ہوں، اپنی دوائی جاری رکھیے، کسی اچھے ڈاکٹر سے اپنا علاج کروائیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں کوئی دیر نہیں ہے، شفا تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ یعنی اسے تسلی کی بات کرے، اسے گھبرانے کی بات نہ کرے۔ پھر فرمایا کہ اس سے اپنے لیے دعا کرائے کہ مریض کی دعا فرشتوں کے دعا کے برابر ہے۔ تو یہ یعنی کہ مریض کے پاس جانے کے آداب ہیں، طریقے ہیں جو سنت کے مطابق ہیں۔ فرمایا حدیث میں آتا ہے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس شخص سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے کسی نہ کسی مرض میں مبتلا کر دیتے ہیں۔
یہ مرض اس کے لیے اس کی خطاؤں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے۔ حدیث شریف ہے کہ اگر کسی مریض کسی شخص کو کانٹا بھی چبھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی رحمت ہے۔ اور پھر ایک عام چیز ہمیں پائی جاتی ہے، ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہوا تو لوگ یہ کہتے ہیں پتہ نہیں اس نے کیا ایسا قصور کیا ہے، پتہ نہیں اس نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس پر اللہ کا یہ اتنی بڑی پکڑ ہوئی ہے۔ یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن پاک میں ایوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ کیسے انہیں جو ہے مرض ہوا، ان کے بدن میں آبلے تک پڑ گئے، کیڑے پڑ گئے، اولاد فوت ہو گئی، اور اتنی شدید بیماری مگر آپ نے صبر کیا۔ دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ ہے کہ وہ لوگ معصوم عن خطا ہوتے ہیں، ان سے خطا صادر نہیں ہو سکتی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آزمائش میں مبتلا کیا، مگر وہ آزمائش میں بھی ثابت قدم رہے اور زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں نکالا کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوں۔ تو یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ بھائی یہ تو بڑا نیک آدمی تھا، بڑا اچھا آدمی تھا، پتہ نہیں اس نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ پر اس کی پکڑ ہو گئی ہے۔ یہ بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کون شخص کس حال میں ہے، کس شخص کا کیا حساب و کتاب ہے، کون شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے کتنا محبوب ہے، اللہ کو پسندیدہ ہے۔ تو بہرحال یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ ظاہر نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، کیا جانے اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند۔ یعنی اگر بظاہر کوئی آدمی بادہ نوش ہے، شراب کو کرتا ہے، یہ شریعت کی نظر میں جرم ہے، مگر اسے یہ نہ کہے، اس کے بارے میں بدگمانی نہ کرے۔ ہو سکتا ہے وہ خاموشی کے پوشیدہ طور پر رات کو اٹھے، اللہ کے حضور گر گڑائے، توبہ کر لے، اللہ کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں، مگر بظاہر وہ لوگوں کی نظروں میں معتوب ہے اور بدنام ہے۔ تو بہرحال بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اس حدیث شریف میں مریض کی عیادت کے بارے میں ثواب کو بیان کیا گیا ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اگر ہمارا کوئی رشتہ دار یا دوست بیمار پڑ جائے اس کی معراج کرسی کے لیے جائیں اور 70,000 فرشتوں کی دعائے مغفرت کا ہم مستحق بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ ایمان پر فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔